خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن، بڑے شہروں سے تحریک انصاف کا صفایا۔ میئر کی 3 سیٹیں جے یو آئی، 1 اے این پی لے اڑی۔ سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 64 میں سے 58 نشستوں کے رزلٹ آ گئے۔ جے یو آئی فے 21 اور پی ٹی آئی 14 نشستوں پر کامیاب۔ اے این پی کی 7 اور نون لیگ کی 3 سیٹیں، جماعت اسلامی 2، پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات کی 1 نشست۔ 9 آزاد امیدوار بھی فتح یاب۔ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو گھر میں شکست دے دی۔ پشاور میں میئر کے لیے جے یو آئی کے زبیر علی 65,388 ووٹ لے کر کامیاب۔ تحریک انصاف کے رضوان بنگش 50,659 ووٹ لے سکے۔ بنو میں بھی جے یو آئی کے عرفان اللہ اور کوہاٹ میں قاری شیر زمان جیت گئے۔ مردان میں اے این پی کے حمایت اللہ مایا کامیاب۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں حکومتی برج الٹ گئے۔ صوبے کے گورنر شاہ فرمان بٹبیر، اسپیکر اسد کیسر ٹوپی، شہریار آفرید اور شبلی فراز کوہاٹ سے اپنے امیدواروں کو نہ جتوا سکے۔ علی امین گنڈا پور پہاڑ پور، وزیر مملکت علی محمد خان مردان، عمر ایوب ہری پور اور شہرام ترکئی کے مضبوط امیدوار بھی ہار گئے۔ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی محمود جان کے بھائی کو متھرا سے شکست۔ تحریک انصاف نے مہنگائی کو بلدیاتی الیکشن میں شکست کی وجہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے شکایات تھیں۔ کئی جگہوں پر پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے ہی مقابلہ تھا۔ وفاقی وزیر شبلی فراز، ہار کی وجہ مہنگائی بنی۔ ڈپٹی اسپیکر محمود جان، مہنگائی کے باعث مضبوط امیدوار بھی ہار گئے۔ شوکت یوسف زئی، جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ اب حالات جو ہے اس نے جب وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں داندھی ہوئی تھی۔ اب راستے کھول دو، اب ہمیں آگے بڑھنے دو، ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے۔ کے پی بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ ثابت ہو گیا پچھلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اب راستے کھل جانے چاہیے۔ کرپشن کی باتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ملک کو بہتر انداز میں چلائیں گے فضل الرحمان۔ فضل الرحمان 3 سال سے سیاسی بے روزگار۔ مولانا کی ایزیلوٹ کی دکان بند ہو چکی ہے۔ سربراہ جے یو آئی کا ملک کی پارلیمانی سیاست میں کوئی کردار نہیں، فاروق حبیب کا رد عمل۔ پہلے دن ہی کہا تھا چوچو کا یہ مربع نہیں چلے گا، اب کہتے ہیں ہماری مدد کرو، کوئی فارمولا بناؤ۔ فارمولے بنا بنا کر ملک کا کھانا خراب کر دیا گیا، پہلے ان کی چھٹی کرو پھر ہم سے بات کرو۔ آصف زرداری کا نواب شاہ میں خطاب۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی تو جا رہی ہے، وہ بھی رسوائی، بدنامی اور کروڑوں بددعائیں سمیٹ کر۔ تبدیلی ہر شعبے میں بدترین اور تاریخی ناکامی کے انمٹ داغ لے کر جا رہی ہے۔ مریم نواز کا بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست پر رد عمل۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج تاخیر کا شکار۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پشاور کے مکمل نتائج نہ آ سکے۔ کئی پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران غائب ہیں، اپوزیشن رہنماؤں کا الزام۔ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی نتائج نہیں روکے گئے۔ اس حوالے سے خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ کسی جگہ دوبارہ پولنگ کی تجویز دی گئی تو کمیشن فیصلہ کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک کے صاحبزادے نوشہرہ میں تحصیل چیئرمین کی نشست پر کامیاب۔ خوشی میں بے قابو اسحاق خٹک کی اندھا دھند ہوائی فائرنگ، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ جان لے گئی۔ پشاور کے علاقے سوڑی زری میں کامیاب، جنرل کاؤنسلر اپنی ہی گولی لگنے سے دم توڑ گیا۔
محمد ذکریہ خان کے ورثہ کا مقدمہ درج کرانے سے انکار۔ دھاندلی کے باوجود خیبر پختونخوا میں شکست پی ٹی آئی کا مقدر بنی۔ لوکل باڈیز الیکشن میں حکومتی امیدواروں کا حشر سب نے دیکھ لیا۔ عوام حکومت کی نااہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ 3.5 سال میں حکومت نے ایک بھی پاور پلانٹ شروع نہیں کیا۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس۔ عوام نے مہنگائی اور کرپشن کا بدلہ ووٹ کی طاقت سے لیا۔ پی ٹی آئی اپنے گڑھ پشاور میں ہار کو اگلے انتخابات کا نوشتہ دیوار سمجھے۔ شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حمزہ شہباز۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ لوکل باڈی الیکشن میں مل کر حصہ لینے پر تفصیلی مشاورت۔ عثمان بزدار کا چودھری شجاعت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شوکت ترین خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب۔ مشیر خزانہ نے 87 ووٹ حاصل کیے۔ اے این پی اور جے یو آئی کو 13 ووٹ ملے۔ 4 چاند لگانے کے دعوے نہیں کیے۔ 5% گروتھ ہوگی۔ 9 منتخب سینیٹر کی میڈیا ٹاک۔ سندھ میں نیا بلدیاتی قانون۔ اپوزیشن جماعت متحرک پاک سرزمین پارٹی کا نئے بل کے خلاف مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ اعلیٰ سطح کا وفد آج گورنر سندھ سے ملاقات کرے گا۔ عمران اسماعیل کا بلدیاتی بل پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور افغان سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دنیا اور خطہ ایک غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا، سپہ سالار۔ وزیراعظم کی نااہلی کے خلاف پٹیشن آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے۔ عمران خان کو صادق اور امین نہ ہونے کے باعث نااہل قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ ملکی معاشی خوشحالی میں بزنس کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم۔ اب تک 821 ارب روپے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ریکور کیے۔ میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، چیئرمین نیب جاوید اقبال۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گیس بحران کی شدت میں اضافہ، صنعتیں بھی بری طرح متاثر۔ عوام حکومت کی نااہلی، کرپشن اور بد انتظامی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بدترین حالات کے باوجود حکمرانوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، شہباز شریف۔ سانحہ سیالکوٹ کو حکومت نے دانش مندی سے ڈیل کیا۔ ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دی گئی۔ قانون ہاتھ میں لینا اسلام، قانون اور اخلاقیات کے خلاف ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ۔ افغانستان کے لیے کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ اجلاس سے خطے بالخصوص افغانستان کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سیکرٹری جنرل OIC۔ اومیکرون سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی، لازمی ویکسینیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ 1 جنوری سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد بوسٹر ڈوز لگوا سکیں گے۔ NCOC مہلک وائرس مزید 6 افراد کی زندگی لے گیا، مثبت کیسز کی شرح 0.83% ریکارڈ۔ کہیں گیس غائب تو کہیں پریشر کم۔ راولپنڈی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ LPG اور لکڑیوں کا استعمال جیب پر بھاری، کھانا دیر سے پکنے اور چولہے ٹھنڈے پڑنے پر خواتین کا پارا ہائی۔ روس اور جرمنی کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر، روس کا 2 جرمن سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ اس سے پہلے جرمنی نے بھی 2 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔
चिली के सदारती इंतखाबात में सोशलिस्ट पार्टी की फतह, गैब्रियल बोरिक कम उम्र तरीन सदर बन गए। 35 साला सदर 2012 में स्टूडेंट लीडर थे। दारुल हुकूमत सेंटियागो में हजारों अफराद का जश्न। मुत्तहिदा अरब अमारात का फिल्मों पर सेंसरशिप नरम करने का ऐलान। आलमी वर्जन की फिल्में दिखाने के लिए 21+ रेटिंग मुताबिक 21 साल से ज़ायद उम्र के अफराद गैर सेंसर शुदा फिल्म देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में रेत का तूफान, गर्दो गुबार ने रिहायशी इलाकों को लपेट में ले लिया। हवा की रफ्तार 109 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से हलाकतों की तादाद 375 हो गई। 500 अफराद जख्मी, 56 लापता। मुतासरा अफराद को ग़िज़ा और पानी की किल्लत का सामना है। हुक्काम। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर, न्यूजीलैंड टीम का दौरा पाकिस्तान फाइनल। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस के लिए कीवीज आइंदा साल इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग, लाहौर कलंदर्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। 7वें एडिशन में शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट में 100% परफॉर्म करेंगे। फास्ट बॉलर पुरस्कार। और स्पाइडरमैन आते ही छा गया। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का बॉक्स ऑफिस पर राज। रिलीज के पहले हफ्ते $25 करोड़ कमाई के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा।